السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق قرآن کی تفسیر کا سبق نمبر 49 ہے اور سورہ النساء کی آیت نمبر 136 پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ۔ تو یا ایہا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو جو ایمان لائے ہو، یہ فعل ماضی ہے آمنو، پھر آگے کہا گیا آمنو، فعل ماضی ہے آمنو، اور آمنو جو ہے یہ حکم ہے، امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے نا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں، پکار بھی رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ گویا اللہ تعالیٰ ایکنالج کر رہے ہیں کہ تم ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہو، تم ایمان رکھتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ۔ اب آمنو ایمان لے آؤ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ۔ تو یہ کون سا ایمان ہے؟ پکا ایمان ہے، ایسا ایمان جس پر ثابت قدمی ہو، اور وہ ایسا ایمان ہو جو کہ دوام ہو۔ یہ نہیں کہ آج ایمان پکا ہے تو کل کچا ہو گیا، یہ نہیں، پکا ایمان لے آؤ، جم جاؤ ایمان پر، اللہ کے سارے احکامات کو بالکل اس طرح سے لو کہ ہر عمل تمہارے لیے لازمی اور ضروری ہو، جو اللہ کا حکم ہے وہ کرنا لازمی ہے، اللہ نے جیسے کہا مجھے ویسا بننا ہے۔ آمنو ایمان لے آؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور رسول پر بھی ایسا ایمان لاؤ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، والکتاب اور کتاب، الذی وہ جو، نزل اس نے اتاری، علی اوپر، رسولہ اپنے رسول پر۔ یہاں پر الکتاب قرآن کے لیے کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک اور نشانی ہے کہ نزلہ کہا گیا۔ نزلہ کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ کوئی کام بتدریج کرنا، ٹھیک ہے، تو نزلہ میں ایک یکبار کی کام نہیں ہوتا بلکہ آہستہ آہستہ تدریج کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو قرآن کیسے نازل ہوا ہے؟ آہستہ آہستہ ہوا ہے، 23 سال میں تدریج، آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، علی رسول ہی اپنے رسول پر۔ پھر آگے فرمایا والکتاب اور اس کتاب پر، الذی جو، انزلہ جو نازل کی گئی۔ یہاں پر دیکھیں نزلہ نہیں کہا گیا، کیا کہا؟ انزلہ۔ انزلہ یکبارگی نازل ہو جانا، ٹھیک ہے، ایک ہی ساتھ نازل کر دی گئی۔ تو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ساتھ دے دیا گیا تھا نا پوری کتاب کو۔ تو نزلہ علی رسولہ، والکتاب اور جو کتاب، الذی وہ جو، انزلہ جس کو نازل کیا، من قبل اس سے پہلے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ قرآن پر ہمیں ایمان لانا ہے، اور کس پر ایمان لانا ہے؟ جو پہلے نازل ہوئی قرآن سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو صحیفے دیے گئے تھے، حضرت داؤد کو دیے گئے تھے، اور ہمیں تو پتہ نہیں بعض اللہ تعالیٰ نے اور کن کن رسولوں پر کیا کیا نازل کیا، لیکن یہاں پر الکتاب ہی صرف لکھا ہے۔ تو اس کے بارے میں دو رائے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک، کچھ الفاظ عربی میں اسم جنس کہلاتے، اسم و جنس، وہ پوری جنس کو، چاہے کسی چیز کی پوری جنس کو بتا رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ الانسان، جب ہم انسان کہتے ہیں تو الانسان جو ہے وہ اسم جنس ہے، تمام انسان، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ واحد لفظ ہے۔ تو اسی طرح الکتاب سے مطلب تمام کتابیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تمام کتابوں کو ایک اسم جنس سے ثابت لکھا ہے یہاں پر۔ دوسرا ترجمہ، دوسرا معنی کیا کیا گیا کہ چونکہ تورات، اس سے مراد تورات کہا گیا کیونکہ تورات جو تھی وہ مکمل شریعت تھی قرآن سے پہلے، پھر جتنے انبیاء آئے
ان کو یا تو تورات ہی کا کچھ حصہ، کچھ ایسے احکامات جو تورات کے بھلا دیے گئے تھے ان کو صحیح کرنا تھا، وہ بس کر کے بھیجے، لیکن مکمل شریعت کسی اور رسول کو نہیں دی گئی تھی، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل شریعت دی گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مکمل شریعت دی گئی تھی۔ تو تورات جو تھی وہ اصل میں اللہ کی مکمل کتاب تھی، لیکن پھر جو اس کے بعد اتنے سارے انبیاء آئے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو کچھ صحیفے دیے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، تو یہ سارے تورات ہی کے حصے تھے، ٹھیک ہے، یہ ایک معنی کیا گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکمت یہاں پر بتائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جمع کا صیغہ کیوں نہیں استعمال کیا کہ کتابوں پر ایمان لاؤ، تو چونکہ اللہ یہاں پر ایک اشارہ یہ ملتا ہے کہ لوگوں نے اللہ کی کتابوں کو فرقہ واری کا ذریعہ بنا لیا، ہر کتاب کا، ہر نبی کو جو کتاب دی گئی اس کا گروہ الگ ہو گیا کہ ہم تو اس نبی کے وہ ہیں پیروکار اور ہمارا یہ مذہب ہے، تو عیسائی الگ ہو گئے، حضرت داؤد کو ماننے والے الگ ہو گئے، حضرت موسیٰ کو ماننے والے الگ ہو گئے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ نہیں تھا، کتاب اللہ کی تو ایک ہی کتاب تھی، مگر چونکہ لوگوں نے فرقہ واریت کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ نشاندہی کی کہ نہیں، ایک ہی کتاب تھی، کوئی فرقہ واریت کی ضرورت نہیں تھی۔ جو عیسائی الگ ہو گئے اور عیسائی اور جوئش لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا تو وہ الگ ہو گئے، پھر عیسائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تو وہ الگ ہو گئے، تو الگ ہونے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ کی کتاب تو ایک ہی تھی، یہ فرقہ واریت کو لوگوں نے اپنی مرضی سے بنا لیا۔ تو یہ حکمت بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے الکتاب کو واحد لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتاب پر ایمان لاؤ جو کہ نازل گئی تم سے پہلے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ومن، اور جو یکفر، جو کفر کرے گا، اللہ کا جو کفر کرے، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں کا، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کا، یہاں پر کتب جمع کا آ گیا، ٹھیک ہے، یہاں پر چونکہ اب اس میں قرآن بھی آ گیا، اگلی اور پچھلی ساری کتابیں آ گئی تو جمع کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی، جس نے اللہ پر نہیں ایمان لایا، اللہ کا کفر کیا، جس نے فرشتوں کا کفر کیا اور جس نے کتابوں کا کفر کیا۔ اب دیکھیں کتابوں کا یہاں پر کفر کرنے میں ایک اور حکمت یہ بھی ہے کہ ساری کتابوں کو ماننا ہے، اگر کسی نے ایک کتاب کو بھی نہیں مانا تو گویا وہ کافروں میں شامل ہو جاتا ہے، انکار کرنے والوں میں ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا کہ تمام کتابوں پر ایمان لانا مسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پر واحد آ جاتا اور اس میں جنس کا مطلب لیا جاتا کہ جمع کا مطلب تو یہاں بھی نکل سکتا تھا الکتاب کہہ کے، لیکن نہیں، یہاں پر زیادہ واضح بات کیا تھی کہ جمع استعمال کیا گیا کہ ساری کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، کسی ایک کتاب کی بھی انکار نہیں کر سکتے۔ ہمیں مسلمان جو ہے وہ تورات کا بھی انکار نہیں کر سکتے کہ تورات اللہ کی کتاب نہیں تھی۔ یہودیوں نے تو انجیل کا اور قرآن کا انکار کر دیا، عیسائیوں نے قرآن کا انکار کر دیا، تو یہ کرنے کے بعد ان کا ایمان مکمل نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ ایمان مفصل، یہاں پر ایمان مفصل بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ورسلہ، یہ بھی جمع ہے، رسول کی جمع رسول ہے، اور اللہ کے تمام رسولوں پر، اور جیسے ہم کو سکھایا گیا کہ لا نفرق بین احد، ہم کسی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے، تو ہمیں تمام رسولوں کو اللہ کا سچا رسول ماننا ہے، ایون دو ہم شریعت جو ہے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے فالوورز ہیں، مگر جہاں تک ہمیں اللہ کا سچا رسول ماننا ہے تو ہم تمام رسولوں کو مانتے ہیں۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، فقد، تو تحقیق، ضل، جس نے کفر کیا کسی ایک چیز پر بھی تو کیا ہوا، فقد، تو تحقیق، ضل، وہ بھٹک گیا، ضلالا، بھٹکنا، بعیداً، دور کا،
تو جس نے کسی ایک چیز کو بھی انکار کیا تو پھر وہ کیا ہوا، وہ بھٹک گیا. دور کا بھٹکنا یعنی کہ اب وہ اس کا، جب انسان بہت دور چلا جاتا ہے، اتنا دور کے نشان مٹ جاتے ہیں، تو پھر اس کا واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ اتنا بھٹک گیا کہ بہت دور کا بھٹک گیا، اب وہ واپس صراط مستقیم پر نہیں آ سکتا. تو دیکھیں الحمدللہ ہم جو ہے مسلمان، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم کتابوں پر، ہم ساری چیزوں پر ایمان لاتے ہیں نا. لیکن اب ایمان لانا، کہنا زبان سے اور دل سے ماننا اور عمل سے اپنے اظہار کرنا، یہ سب شامل ہوتا ہے. تو اگر اللہ پر ہم ایمان لاتے ہیں تو ہمیں پکا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر وقت، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو ہمارا کوئی بھی وقت ہمارا ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں. اگر ہم اللہ کو ناراض کریں، ہم سوچتے ہیں لوگ نہیں دیکھ رہے، ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو، لیکن ہمیں، جس کو اللہ پر ایمان ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور پھر اللہ کو ہم اپنا خالق مالک مدبر سمجھتے ہیں، تو اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو ہمیں خوشی سے لینا ہے، اس میں ہمارا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے. اسلام نے ہمیں جو بھی چیزیں دی، چاہے وہ ہمیں بظاہر مشکل بھی لگے، چاہے وہ بظاہر حالات آج کل کے جو جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اس کے لحاظ سے بیکورڈ بھی لگے، کچھ بھی ہو، ہمیں چاہے ہمارے تمام ملنے جلنے والے، ہمارے دوست احباب سب جو ہیں وہ اس حد تک نہیں پابند کر رہے ہیں اپنے آپ کو ایمان سے کے لیے، تو بھی ہمیں جھجکنا نہیں چاہیے. ہمیں اللہ کی بات کو سب سے زیادہ ماننا چاہیے اگر ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. تو پھر رسولوں کی بات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کے فرمان کو بھی ہمیں بہت اہمیت دینی ہے، اور ان کو اپنے جیسے دن رات اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھالنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا گیا ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو صرف قرآن بھیج دیتا، نہیں، اللہ نے رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ ہمیں دین پر چل کر بتائے، دین کے احکامات پر عمل کر کے بتائے. جو کچھ ہمیں کرنا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کرنا تھا، تو سارے کام کر کے خود دکھا دیے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہمیں یہ نمونہ فالو کرنا ہے. ایمان صرف خالی خلی زبان کا ایمان نہیں ہوتا، اس پر رسول پر ایمان کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی مکمل اطاعت. جس طرح اللہ کی اطاعت فرض ہے ہم پر، اسی طرح رسول کی اطاعت فرض ہے. اور آج ہم کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر عمل کریں کہ آپ کے طریقے کو سمجھیں، سیکھیں اور پھر اس کو اپنائیں اپنی زندگی میں انشاءاللہ. اور اسی طرح قرآن کا بھی مکمل ایمان چاہیے ہمیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکارا ایمان والو، اے ایمان والو. گویا اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان ہی کہہ رہے ہیں، ایمان والے ہی کہہ رہے ہیں ہمیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہارے پاس ایمان نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اپنے ایمان کو پختہ کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان لے آؤ. تو گویا ہمیں اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اپنے ایمان کو پختہ کرو. تو پھر ہم رسول پر بھی پختہ کریں اور قرآن پر بھی، کہ قرآن نے ہمیں جو بھی سکھا رہا ہے ہمیں قرآن کو ہمیں مضبوطی سے پکڑنا ہے. آج دیکھیں ہم خود بہت زیادہ ہم ریلیکس لیتے ہیں دین کو. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دل ہماری مرضی کے مطابق دین ہے تو صحیح ہے. جہاں کہیں ہمیں مشکل حکم آ جاتا ہے تو وہاں پر ہم ایسے بن جاتے ہیں جیسے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم بڑی بے باکی سے اللہ کے حکم کو سائڈ میں کر دیتے ہیں. لیکن یہ پھر ہمارا ایمان ہمیں پکا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کوئی مشکل نہیں آنی چاہیے. جہاں اللہ کا حکم ہے، جہاں کتاب نے ہمیں ڈائریکشن دے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکشن دے دی، اس میں ہمیں بالکل بھی ہمیں تردد نہیں ہونا چاہیے اس پر عمل کرنے کے لیے. پچھلی کتابوں پر تو ہم الحمدللہ پچھلی پر تو ہمیں عمل کے اوپر نہیں، ہمیں یقین، ہمارا عقیدے سے تعلق ہے تو ہم عقیدہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھی اتارا وہ تمام انبیاء سچے تھے. اچھا، اس آیت کا پیچھے سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں پیچھے آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہمیں قوامین بالقسط ہونے کا حکم دیا تھا. امت وسط کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کونو قوامین بالقسط، تم انصاف پر قائم ہو جاؤ
اور یعنی کہ شریعت و قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لو اور زندگی کے ہر پہلو میں اس کے مطابق عمل کرو اور کجروی نہ کرو اور اعراض نہ کرو. یعنی کجروی کیا ہوتا ہے کہ تم اس کے کسی بہانے سے ہیلے سے اپنا کوئی اور طریقہ نہ نکالو اور اعراض نہ کرو، یعنی کہ کسی اللہ کے حکم کو سن کر سنی انسنی نہ کر لو، اس پر عمل کرو. تو یعنی کہ پیچھے سے اسی بات کو یہاں پر مضبوط کیا گیا ہے مزید، ٹھیک ہے، کہ ہم قوامین بالقسط کیسے بنے. ہمیں یہاں پر ہمیں مزید حکم دیا گیا کہ اپنے ایمان کو پختہ کریں. ہم یہ نہ سوچ لیں کہ ہم تو مسلمان ہیں اور بس، کبھی ہم غور ہی نہیں کرتے کہ ہم کتنے اچھے مسلمان ہیں. دیکھیں دنیا کے معاملات میں ہم جو ہے بہت غور و فکر کرتے ہیں. ہمیں کوئی چیز حاصل کرنی ہوتی ہے تو ہم اپنی صلاحیتوں کو بار بار جج کرتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز ملنے کے قابل ہمیں کیا امپروومنٹ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں وہ چیز حاصل ہو جائے. لیکن ہم دین کے معاملے میں بہت زیادہ فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں اس سے روکا ہے کہ نہیں، ایسا نہ کرو اور اپنے مضبوط سام لو، دین پر مضبوطی سے جم جاؤ اور دوام کرو. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان باتوں کو صرف سن کر بس تھوڑا سا دل پر اثر ہوتا ہے پھر ہم بھول جاتے ہیں. ایسا نہ بنے، ہم قرآن کی ہر آیت کو سیریسلی لیں اور اس پر عمل کرنے کی سوچیں. ہمیں فور گرانٹیڈ نہیں لینا ہے، لیکن ہم لیتے ہیں انفارچونیٹلی، اور ہم سب لیتے ہیں. ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ فلاں تو بڑا دین کو لوزلی لیتا ہے. آج ماحول بن گیا ہے کہ مذہب جو ہے وہ ایک سائڈ کی چیز ہے. مذہب ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر لوگ غور و فکر کریں. بس ہم زندگی میں اتنے مشغول اور مصروف ہیں کہ ہم زندگی کو بس انجوائے کر لیں، زندگی کو اچھے سے اچھا بنا لیں، اسی میں ہمارا فوکس ہے. اور اب آخرت کا ایمان ہمارا اگر پکا ہے واقعی میں، تو ہمیں پھر دیکھو کہ ہمیں کتنا ہم سوچتے ہیں آخرت کے بارے میں. ہم اپنے روزانہ صبح سے شام تک ہمیں کتنا سوچا ہم نے کہ آج کے دن میں نے آخرت کے لیے کیا کیا کمائی کی. حالانکہ ہمیں دنیا کے معاملے میں تو ہم بہت زیادہ اپنی سیونگ بینک اکاؤنٹ چیک کرتے ہیں کہ ہماری کتنی سیونگ ہے، ہمارے پاس فیوچر کے لیے کیا سیفٹی موجود ہے. لیکن ہمیں دنیا کے لیے، ہم آخرت کے لیے ہم اپنے بینک اکاؤنٹ بہت کم چیک کرتے ہیں کہ ہم نے آخرت میں کیا کیا بھیج دیا. اور پھر اگر بھیجا بھی تو کتنا اچھے اخلاص سے، کتنے بیسٹ طریقے سے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو قبول کرے گا. تو اس کے بارے میں آخرت پر ہمیں ایمان تو ہے سب کو، لیکن اس ایمان میں کتنی مضبوطی ہے وہ ہمیں ہمارے رویے سے پتہ چلتا ہے. کہ ہم سارے دن اگر ہم آنیسٹلی سوچیں کہ کتنا ہم سوچتے ہیں سارا دن میں کتنے بار. آپ لوگ ایک دن اپنے لیے مقرر کریں جس میں آپ سوچیں کہ آج کا دن میں غور کروں گی کہ میں نے آخرت کے نظریے سے کتنے کام کیے، کہ انشاءاللہ مجھے یقین ہو کہ یہ کام میرا آخرت میں میرے لیے، میرے اعمال نامے کو بھاری کرنے کے لیے ہوگا انشاءاللہ. پھر دیکھیں کہ آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ کہ ہاں میرے واقعی میں جو ہوں غافل نہیں ہوں، میرے اچھے کام میں کر رہی ہوں، میں دنیا اور آخرت میں بیلنس رکھ رہی ہوں انشاءاللہ. تو ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم غور و فکر کریں. ٹھیک ہے، پھر اگلی آیت میں ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، ثم پھر کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ثم پھر آمنو پھر ایمان لائے، ثم پھر کفروا پھر کفر کیا، ثم پھر ازدادو زیادہ ہو گئے. ہم اردو میں بھی زیادہ کا لفظ یوز کرتے ہیں نا، یہ سیم روٹ ورڈ ہے. پھر اور بڑھ گئے اور زیادہ ہو گئے، کفرن کفر میں، لم نہیں ہے، یکن ہوگا، اللہ لیغفرا کہ معاف کر دے، لہم ان کے لیے، ولا اور نہ، لیہدیہم اور نہ کہ ہدایت دے گا ان کو، سبیلا راستے کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں پھر کفر کرتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں پھر کفر کرتے ہیں، تو پھر ان کا حال کیا ہو جاتا ہے کہ وہ کفر میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب انسان، دیکھیں اگر انسان کوئی بھی برائی ہے، کوئی بھی گناہ ہے، کوئی بھی ہدایت سے دور کا کام ہے، وہ اب ایک جگہ پہ اسٹاپ نہیں رہتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہم کوئی ایسے کام میں لگتے ہیں جو کہ ہمیں
پتہ ہوتا ہے کہ فضول ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم بیٹھ رہے ہیں مثال کے طور پر ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اب ہم مشغول ہو جاتے ہیں تو بڑی دیر تک ہم چلے جاتے ہیں، ہم نے سوچا ہوتا ہے تھوڑی دیر مگر ہم بڑی دیر تک مشغول ہو جاتے ہیں، کیونکہ برائی کے ہر کام میں جو بھی کام ہمیں اللہ سے غافل کرتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جو انسان کو بہت کھینچ لیتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم شیطان کے لیے ہم نے تھوڑا سا بھی دروازہ کھولتے ہیں تو وہ پورا آ جاتا ہے ہمارے پاس. تو اب یہاں پر کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں دو رائے بتائی گئی ہے. ایک یہ ہے کہ یہ یہودیوں کے بارے میں بات ہے کہ یہودی جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر موسیٰ علیہ السلام گئے تو دور پر گئے تو انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، پھر موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے توبہ کر کے ایمان لائے، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو پھر انہوں نے انکار کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور پھر کافر بن گئے. تو یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر ان کا بھی انکار کر دیا. تو گویا اب وہ اتنے دور چلے گئے ہیں کہ اب وہ ان کے لیے کوئی امید نہیں رہی ہے کہ اب وہ ہدایت کی طرف آئے، وہ اب اپنا راستہ کھو چکے ہیں. ویسے بھی انسان اگر کسی جنگل میں صحرا میں بہت دور چلا جائے جہاں تک کہ وہ پھر بھول جاتا ہے کہ اب میں واپس کیسے جاؤں گا. تو اب یہ آیات جو ہے، لیکن چونکہ یہ اس کا حکم عام ہے، اللہ تعالیٰ نے عام بات کی ہے، تو اس کو ہم عام لیول پر بھی لے سکتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں پتہ ہے ہمارا ایمان کبھی بہت اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب انسان نوئنگلی اللہ کی نافرمانی کا کام کر رہا ہوتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے دل میں کہ یہ کام اللہ کو نہیں پسند، پھر بھی وہ کر رہا ہے تو اس کا ایمان پھر چلا جاتا ہے. بڑے جو کبیرہ گناہ میں اگر انسان خدا نخواستہ اگر مشغول ہوتا ہے تو پھر ایمان نکل جاتا ہے، اس کے اندر رہتا نہیں ہے جب تک وہ اس گناہ کی حالت میں ہوتا ہے. تو جب ایمان گیا تو انسان مکمل طور پر شیطان کے حوالے ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت سے بالکل دور چلا جاتا ہے، پھر شیطان جو ہے اسے آنے نہیں دیتا. تو یہ ہم لوگوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو صرف کافروں کے لیے ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو روز خود کو مسلمان کہتے ہیں تو ہم پر یہ آیت نہیں ہے. لیکن نہیں، ہر انسان کا، ہر مسلمان کا ایمان جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اس کی حفاظت کی ضرورت ہے، اس کے مینٹیننس کی ضرورت ہے. اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو آہستہ آہستہ ہمارا ایمان خراب ہوتا جاتا ہے اور پھر انسان کے اندر سے ایمان کی کمی ہو جاتی ہے. ہم کو بھی اس سے فائدہ لینا ہے. اور پھر پچھلی آیت سے بھی اگر اس کا تعلق جوڑیں تو یہ آیت ہم پر فٹ آتی ہے کہ ہمیں بھی ایمان کے خیال رکھنا ہے، ورنہ انسان خطرات میں پڑ جاتا ہے، اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. دیکھیں ایمان اتنی بڑی دولت ہے جس کی حفاظت کرنی چاہیے. ہمارے پاس دنیا کی دولت ہوتی ہے تو ہم اس کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، زیورات کو، اپنی ویلیوبل چیزوں کو ہم اپنے اندر گھر میں یا بینک میں کہیں لاکر میں چھپا کے رکھتے ہیں. تو ایمان تو اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے اور ایمان کو اس سے بھی زیادہ خطرہ ہے. جو دنیا کی چیزوں کو چرانے کے لیے آتے ہیں وہ تو پھر بھی نظر آتے ہیں، لیکن ایمان کو چرانے والا ہمیں نظر بھی نہیں آتا اور وہ بند دروازے میں بھی آ جاتا ہے اور بند کمرے میں بھی آ جاتا ہے. تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت ہر وقت کرنی اور اپنے دشمن سے ہر وقت ہمیں چوکنا رہنا ہے. تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ سورہ بقرہ میں ہم نے آیت پڑھی تھی، دو طرح کے منافقین کی باتیں پڑھی تھی. ایک تو پکے اعتقادی منافق تھے جو کہ کبھی ایمان لائے ہی نہیں تھے، صرف زبان سے کہا تھا اپنے فائدے کے لیے. مگر دوسری طرح کے جو ایمان بتایا تھا منافق، وہ کیسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ کلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم. کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ ان کا یہ حال ہے کہ ان کے لیے جب روشنی ہوتی ہے تو وہ چلتے ہیں، اور روشنی سے مراد تھا آسان دین جب نظر آتا ہے، ان کو آسان فائدے کے احکامات نظر آتے ہیں تو وہ عمل کرتے ہیں. اور جہاں ان کو خوف آتا ہے، جہاں ان کے لیے دین کے احکامات ذرا مشکل ہوتے ہیں، ذرا قربانی ہوتی ہے جس میں ذرا نفس کو مارنا ہوتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ خطرے میں ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ان کی آنکھ بصارت کو چھین لے
اور ان کے نگاہوں ان کے کانوں کی سماعت کو چھین لے کہ وہ پھر صلاحیت ہی کھو بیٹھے ایمان کی. تو ایمان کی حفاظت مسٹ ہے، ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں لاپرواہی سے بچائے، فور گرانٹیڈ لینے سے بچائے. اگلی آیت ہے وَبَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ، اور منافقین کو خوشخبری دے دے. تو یہ خوشخبری، بشر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری، بشارت، لیکن یہاں پر ایک طرح سے دھمکی کے لیے، طنز کے لیے استعمال ہوا ہے کہ منافقین جو بہت خوش ہیں دنیا میں، تو پھر ان کو خوشخبری دے دے بِأَنَّ، کہ بے شک لہم ان کے لیے عذابن، عذاب ہے، علیمن، دردناک عذاب ہے، عذابن علیمن، ہاں، تو ان کے لیے عذاب ہے. تو عذاب کو یہاں پر بشارت کے طور پر صرف ایک طرح سے دھمکی اور اس کی شدت کے طور پر، اور اس کو طنز کے طور پر کہا ہے کہ کیونکہ منافقین جو ہے وہ بہت دنیا میں بزی ہیں، تو ان کو وہ ایمان کو بار بار خطرے میں ڈالتے ہیں، تو ان کے لیے عذاب ہے علیمن. تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ منافقت جو ہے وہ ہر لیول پر ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفسوں میں جھانکنے والا بنائے کہ ہم غفلت میں وقت نہ گزار دیں اپنا. یہ دنیا بہت مختصر ہے اور پتہ نہیں کب کیا ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم اپنے وقت کو بالکل ضائع کر کے پھر آخرت میں افسوس ہی کریں صرف. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگلی آیت میں الذین، وہ لوگ یتخذون، جو بناتے ہیں، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ، من سے، دونی علاوہ، مومنین، مومنوں کو چھوڑ کر، ایبتغون، کیا وہ چاہتے ہیں، بغا، یبغی جو ہے تلاش کرنا، چاہنا، اور یہ اچھے معنوں میں بھی ہوتا ہے اور برے معنوں میں بھی. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ کیا وہ تلاش کرتے، وہ چاہتے ہیں، عندہم، ان کے پاس، العزہ، عزت ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، مگر یہاں پر عزت جو ہے وہ غلبے کے معنی میں، غلبہ حاصل کرنا کسی پر، یعنی کہ قوت کے لیے اور غلبے کے لیے ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ جو منافقین جو ہیں وہ دوستی کر رہے ہیں کافروں سے، کافروں کی دوستی کو ترجیح دے رہے ہیں، تو کیا وہ ان کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی قوت اور غلبہ میں اضافہ ہوگا اس کی وجہ سے؟ فَإِنَّ، بے شک، پس بے شک، العزہ، عزت، یعنی کہ غلبہ، للہ، اللہ کے لیے، جمیعاً، سارا کا سارا. یہاں پر جو ہے اس کا عام معنی بھی ہم لے سکتے ہیں، لیکن یہاں پر خاص کانٹیکس کیا ہے کہ جو منافق تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ چونکہ ان کا اخلاص نہیں تھا، ان کے اندر پورا ایمان نہیں تھا، تو وہ جو ہے وہ مسلمان بظاہر بنتے تھے، لیکن ان کا دل جو تھے وہ جڑے ہوئے تھے کافروں سے. ان کے دل میں یہ تھا کہ مسلمانوں کو کوئی مشکل آئے گی، مسلمانوں پر غلبہ آ جائے گا کافروں کا، چونکہ مسلمان بظاہر کم قوت تھے، بہت تھوڑے تھے کافروں کے مقابلے میں. تو ان کو یہ تھا کہ ایک نہ ایک دن جب کافر غالب آ جائیں گے تو کم از کم ہماری یہ دوستیاں ہم کو بچائے گی، اور ہم مخلص مسلمان ہو جائیں گے، ہم چھوٹے سے گروہ میں چلے جائیں گے، تو پھر ہم جو ہے وہ جب مسلمان مغلوب ہو جائیں گے تو ہم بھی خطرے میں آ جائیں گے ان کافروں سے. تو وہ اپنی اس فائدے کو دیکھتے ہوئے کافروں کے ساتھ اپنی دوستیاں پکی رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ کے پاس ہے ساری قوت اور عزت اور غلبہ، تو اللہ کے پاس ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا قرآن میں سورہ منافقون میں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے غلبہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو غلبہ رکھتا ہی ہے، اللہ کا رسول بھی غالب آئے گا اور مومنین بھی غالب آئیں گے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس زمانے میں ہم اس سے کیا سبق سیکھیں اس آیت سے؟ تو دیکھیں بہت سے مسلمان ہیں جو کہ مسلمان تو ہیں، لیکن وہ ان کو ان کی جو دل کی عزتیں، جن کی جو دل سے وہ جن طریقوں کو پسند کرتے ہیں وہ
ماڈرن اور کافروں کے طریقوں کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ اسلام تو آج دبا ہوا ہے، اسلام تو مغلوب ہے، آج تو اسلام کی بہت زیادہ شان نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو زیادہ آئیڈینٹیفائی ان لوگوں سے کرتے ہیں، نان مسلم سے، کیونکہ ان کو یہ رہتا ہے کہ کم از کم ہم جو ہیں وہ ان لوگوں میں بالکل اپنے آپ کو بالکل پکا پکا مسلمان شو کر دیں گے اپنے سے، تو ہم اکیلے پڑ جائیں گے، ہم مغلوب ہو جائیں گے، ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن کو ریڈیکیول کیا جاتا ہے یا ان کو دبایا جاتا ہے۔ اصل دیکھیں ہمارا ایمان ہماری قوت ہے، اگر ہم مخلص ہوں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ مخلص مسلمان ہمیشہ غلبے میں رہیں گے، اس لیے کہ اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو غلبہ دینا چاہتا ہے۔ لیکن اب ظاہری بات ہے کہ آج جو مسلمان مغلوب ہو رہے ہیں تو وہ کس لیے ہو رہے ہیں کہ مسلمان خود انہوں نے اپنی عزت چھوڑ دی، اپنے دین کی ان کے اندر غیرت ختم ہو گئی ہے، اور وہ ماڈرن طریقوں ویسٹرن کے پیچھے چلنے میں بزی ہو گئے ہیں۔ حالانکہ ماڈرن طریقے میں کوئی برائی نہیں ہے، ماڈرن تھنکنگ میں کوئی برائی نہیں ہے، انسان کو اب دقیانوس ہونا کوئی مومن ہونا نہیں ہے، فرق ہے، لیکن سچا مسلمان مخلص مسلمان ہونا اس میں عزت ہے انسان کی، اور اس میں کوئی دقیانوسی نہیں ہے۔ انسان مومن جو ہوتا ہے وہ کھلے دل کا ہوتا ہے، اس کے دل میں وسعت ہوتی ہے، تنگی نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے ہاں دین کو ایسا بنا دیا ہے کہ وہ اتنا زیادہ طاری کر لیتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ اس دین میں جا کر تو ہمارے اوپر تنگی آ جائے گی، لیکن یہ دین ہمارا بڑا میانہ روی کا ہے اور اس میں تنگی نہیں ہے، لیکن انسان کو اللہ پر بھروسہ پکا ہونا چاہیے اور اپنے دین کے طریقے اپنے شعار کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے پاس عزت اور غلبہ ہے، اگر ہم عزت حاصل کرنے کے لیے اپنا طریقہ ویسٹرنائز کر لیتے ہیں، ایمان پکا ہونا چاہیے کہ کوئی نہیں، اس میں ہمارا جو طریقہ ہے ہمیں اس پر چلنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کا جو حکم ہے وہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہونا چاہیے۔ وقد اور تحقیق نزلہ اس نے نازل کیا علیکم تم پر فی الکتاب کتاب میں، ان یہ کہ اذا جب سمعتم جب تم سنو، سمع سے ہے سننا، جب تم سنو آیات اللہ کی آیات، یکفرو ان سے کفر کیا جا رہا ہے، اللہ کی آیت سے کفر کیا جاتا ہے، بہا ان کے ساتھ، یستہزئوا اور مذاق بنایا جاتا ہے ان کا، بہا فلا تو نہ، تقعدوا تم بیٹھو، ومعہم ان کے ساتھ، حتی یہاں تک کہ، یخوضوا وہ مشغول ہو جائے، قادہ یخوضوا وہ مشغول ہو جائے، فی حدیث بات میں، غیرہ اس کے علاوہ، انکم بے شک تم، اذن تب، مثلہم تب ان کی طرح کے ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تحقیق ہم نے تمہیں پہلے ہی نازل کر دیا ہے کتاب میں، پہلے ہی ہم نے بات تم کو یہ بتا دی ہے کہ جب تم یہ سنو کہ کافر لوگ کیا کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کے ساتھ کفر کر رہے ہیں کھلم کھلا، یا ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو نہ تم ان کے ساتھ بیٹھو یہاں تک کہ وہ پھر کوئی اور دنیا کی بات میں پڑ جائے۔ اگر دنیا کی باتوں میں مشغول ہے، وہ دین کا مذاق نہیں اڑا رہے، تو پھر ان کے ساتھ بیٹھنا جائز ہے، لیکن جو لوگ اپنی محفلوں میں دین کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تم اگر بیٹھتے ہو تو پھر تم کیا ہو، تم پھر ان کی طرح ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، اگر ہماری کیا نیت ہے، پھر ہم ان کے جیسے ہی بن جاتے ہیں۔ تو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے، المنافقین منافقین کو، والکافرین اور کافروں کو، فی میں جہنم میں، جمیعا سب کے سب کو۔ اب دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا کہ تم کو پہلے کہا گیا ہے آیات میں، تو یہ کہاں کہا گیا تھا؟ یہ سورہ انعام میں کہا گیا تھا، یہ سورہ مکی صورت ہے، سورہ انعام، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا تھا
وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ ہماری آیتوں پر میں عیب جوئی کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جائیں یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے پر پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ تو چنانچہ یہ حکم نازل ہوا تھا مکہ میں، اور مسلمانوں نے ان کی محفلوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا تھا جہاں پر کافر بیٹھ کے اسلام کی قرآن کی آیتوں پر ہنسی مذاق اڑاتے تھے۔ تو پھر جب مدینہ میں آئے تو مدینہ میں یہودیوں نے سیم کام کیا اور منافقوں نے کہ وہ قرآن کی باتوں پر مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ریمائنڈ کر دیا اس سورہ میں کہ تم کو پہلے بھی منع کر دیا گیا تھا، اب دوبارہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ایسی محفلوں میں نہ بیٹھو جہاں پر اسلام کے شاعر کا، اسلام کی طریقوں کا کو مذاق بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ تو ایک مطلب حکم ان لوگوں کے لیے بھی تھا جبکہ اسلام پھیل رہا تھا اور کافر بہت زیادہ اراؤنڈ تھے، لیکن آج ہم اس پر کیسے عمل کریں؟ تو دیکھیں بہت سے علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک عام حکم ہے، تو گویا کہ ایسی محفلیں جہاں کے شریعت کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، شریعت کے خلاف کام ہو رہے ہیں، تو پھر ہماری شریعت جن چیزوں کو ناپسند کرتی ہے تو پھر تم ایسی جگہ پر اس سے اجتناب کرو، اس میں نہ جاؤ، ورنہ تم ان کے جیسے ہی کہلاؤ گے اللہ کی نظر میں، پھر تم ان کی طرح ہی ہو، ان کے گناہ میں تم شامل ہو پھر۔ تو یہ ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا رائے یہ ہے، ابن جریر نے کہا کہ جو آدمی دین میں نئے نئے طریقے نکالتا ہے اور وہ دین کا کہہ کر اس کو اشاعت کر دیتا ہے، نئی بدعتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کی محفل میں بھی نہیں جانا چاہیے جو بدعت کے طریقوں سے دین میں نئی باتیں کرتے، کیونکہ پھر وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی شریعت کا مذاق بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کے بجائے وہ کچھ اور دین بنا کر لوگوں کو پیش کر رہے ہیں، یا اور دین بنا کے مجلسوں میں اس میں عمل کر رہے ہیں، تو پھر ایسی جگہوں سے پھر تم دور رہو، ورنہ تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ گے، ان کے گناہ میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ چیز ہمیں ذرا سا احتیاط کی ضرورت ہے اس میں بھی۔ دیکھیں دین، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت سی چیزوں میں ہم لوگ بہت ریلیکس ہیں۔ تھوڑا بہت اپنے آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا میں ہر نئے کام کرنے سے پہلے سوچیں کہ کیا میں واقعی میں یہ کام ایسا تو نہیں ہے جو میری شریعت کے خلاف ہے، مجھے کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب میرے لیے نہ پیدا ہو جائے۔ تو یہ ہمیں اس کی عادت ڈالنی بہت ضروری ہے، کیونکہ غیر شرعی طریقے جہاں پر دین کے نام پر کیے جاتے ہیں، محفلیں کی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے آج کل تو کیا کیا طریقے دین سمجھ کے ایجاد کیے گئے ہیں، تو پھر ہمیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں کیا خرابی ہے، اس میں کچھ غلط نہیں ہے، اس طرح کی سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ دین کے نام پر کچھ ایسا کام ہو رہا ہے جو ہمارے دین میں نہیں ہے، تو ہمیں اس احتیاط برتنی چاہیے۔ انشاءاللہ آج کی آیات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو تو اللہ ہم سے راضی ہو، بس ہمیں یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ باقی سب کو راضی کرنا، دنیا کو راضی کرنا، یہ ساری چیزیں صرف دنیا کی حد تک ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ ہم کب یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے۔